اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. انسان کی عادت یہ ہے کہ جب اس کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہوتی ہے، ہر نعمت اسے مل رہی ہوتی ہے، تو اس کے دل سے نعمت کی قدر ختم ہو جاتی ہے اور وہ ناشکری پہ آ جاتا ہے. اس کو پھر یاد دلانا پڑتا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت، یہ بھی اللہ کی نعمت، یہ بھی اللہ کی نعمت. آپ کے دل میں نعمت کی قدر بیٹھ جائے، یہ دو طریقوں سے ممکن ہے. دیکھو ہم ٹینشن میں کیوں جاتے ہیں، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم احساس کمتری میں چلے جاتے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس یہ نعمت نہیں ہے، اسی سے پھر ہم ٹینشن میں جانا شروع کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی میں اپنے بارے میں وضاحت کروں. میں ٹینشن اور ڈپریشن کے بارے میں بیان بہت کرتا ہوں. تو ہو سکتا ہے کسی کو یہ اعتراض ہو کہ یہ ماہر نفسیات کا ٹاپک ہے، یہ مفتی صاحب کا موضوع نہیں ہے. یہ ممکن ہے نا؟ اب میں جمعے کا ہر بیان گردوں کے بارے میں کرنا شروع کر دوں، گردوں کو کیسے صحت مند رکھا جاتا ہے، کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی مفتی صاحب یہ کڈنی کے اسپیشلسٹ کا ٹاپک ہے، عام ڈاکٹروں کا بھی نہیں. تو یہ مولاناؤں کا ٹاپک نہیں ہے. ایک تو یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے. دوسری بھائی آپ کوئی کڈنی اسپیشلسٹ ہیں کہ آپ کو اس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہوں؟ دونوں چیزیں دیکھی جائیں گی نا. یعنی آپ کی نالج بھی اس بارے میں پوری نہیں ہے، اگر ہوتی تو آپ اسپیشلسٹ ہوتے کڈنی کے. دوسرا اگر نالج ہے بھی تو یہ موضوع آپ کا نہیں ہے. ہم یہاں گردوں کے اور کڈنی کے بارے میں سننے کے لیے نہیں آتے. یہی کہیں گے نا آپ. تو وہی سوال ہوتا ہے کہ یہ ٹینشن، ڈپریشن، اسٹریس، انزائٹی، مفتی صاحب پہلی بات تو یہ کہ آپ کیا ماہر نفسیات ڈاکٹر ہیں جو آپ ان موضوعات پر بات کرتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو بالفرض ان موضوعات میں مہارت ہے بھی تو بھی یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے. آپ کا ٹاپک تو ہے نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، نکاح، وراثت، طلاق، خرید و فروخت کے شرعی احکام اور اخلاقی برائیاں جو سوسائٹی میں پھیل رہی ہیں، بے پردگی، زنا، چوری، یہ آپ کے موضوعات ہیں. کائنڈلی ڈپریشن، اسٹریس، ٹینشن یہ کس کا ٹاپک ہے بھائی؟ بول لو یار. یہ ڈاکٹروں کا ہے. پورے 4 سال پڑھتے ہیں لوگ، 6 سال پڑھتے ہیں، پھر پاگلوں پہ پریکٹس کرتے ہیں. یا تو خود پاگل ہو جاتے ہیں یا بہت سارے پاگلوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں. تو وہ کب بیوقوف ہیں جو اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ شعور، تحت شعور، وہ دیکھا ہوگا نا نفسیات کی کتابوں میں آپ نے. انکانشیس، کانشیس، یہ پوری زندگی ان کی اسی بحث میں گزرتی ہے. تو میں پھر اس پہ اتنا کیوں بولتا ہوں؟ اکثر میرے بیان میں یہ آ رہا ہوتا ہے بھائی یہ ڈپریشن کا علاج ہے، اسٹریس کا علاج ہے. میں اس لیے بولتا ہوں کہ یہ جو ڈپریشن آج کل پھیلی ہوئی ہے اور جو اسٹریس آج کل پھیلی ہوئی ہے، یہ 99% حب دنیا کا نتیجہ ہے. سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا؟ ایک ٹینشن وہ ہوتی ہے آپ واقعی کسی ٹینشن میں ہو،
سچی مچی کی ٹینشن ہے, اس ٹینشن سے نکلنے کے لیے آپ ڈاکٹر سے رابطہ کر رہے ہو. وہ ٹینشن ڈاکٹر کا ٹاپک ہو سکتا ہے, بلکہ ہے وہ, میں یہ مانتا ہوں کہ وہ کس کا موضوع ہے, اس کے پاس صحیح گائیڈنس ہے یا نہیں یہ میں بعد میں بات کروں گا. یعنی دیر آر 2 types آف ٹینشنس. ٹینشنس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک ٹینشن کی قسم وہ ہے جو ٹینشن ہے نہیں, آپ کو محسوس ہو رہی ہے. کچھ چیزیں اتنی ہوتی نہیں ہیں, محسوس زیادہ ہوتی ہیں. بھی اس پہ ایک کلپ وائرل ہوا ہے کسی کا بڑا زبردست, اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لکھا ہوتا ہے نا میڈیکل کی کتابوں میں یا سائنس کی کتابوں میں کہ ٹیمپریچر اتنا ہے, فیل اتنا ہو رہا ہے, فیل لائک ایسا ہوتا ہے نا بھائی, ٹیمپریچر 30 ہے اور فیل کتنا ہوگا 35 یا 34. تو جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا, جب ہے 30 تو فیل 34 کیوں ہو رہا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا ہے, بہت سارے مسئلے آپ کے نا ٹک ٹاک پہ حل ہو جاتے ہیں جو بڑے بڑے سائنسدان حل نہیں کر سکتے. تو اس نے کہا کہ دیکھو آپ کے والد صاحب آپ کی بے عزتی کر رہے ہیں, آپ کو بے عزتی فیل ہو رہی ہے, اچانک آپ کے دوست آ جائیں تو بے عزتی کا جو تناسب ہے وہ تو وہی رہے گا, فیلنگ آپ کی, بولو یار کیا ہو گیا, بڑھ جائے گی, فیلنگ بڑھ جائے گی آپ کی. بے عزتی تو اتنی ہے جتنی ہوئی ہے آپ کی. کوئی بندہ آ جائے, کوئی آپ کا دوست جاننے والا جس کے سامنے آپ کے ابا نے بے عزتی کی ہے, تو بے عزتی کا لیول وہی ہے, تناسب وہی ہے, بے عزتی کی فیلنگ کیا ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا ایسے ہی بعض دفعہ ٹیمپریچر 30 ہوتا ہے, لگتا کتنا ہے 35 لگ رہا ہوتا ہے. تو میں نے یہ لطیفہ برائے لطیفہ نہیں سنایا, بعض دفعہ ٹینشن 10 ڈگری ہوتی ہے, فیل 99 ڈگری ہو رہی ہوتی ہے. وہ اگر ڈگری میں ہم اس کی یونٹ کو فرض کر لیں, بعض دفعہ ہوتی ہی نہیں ہے ٹینشن, بلا وجہ کی فیل ہو رہی ہے آپ کو, سمجھتے ہو, بلا وجہ کی کچھ بھی نہیں ہے, آپ کو خامخواہ میں فیل ہو رہی ہے. 3 درجات ہیں, ایک یہ کہ ٹینشن 10 ڈگری ہے, یا ہم ٹیمپریچر سے ہی کر لیتے ہیں نا اس کو کمپیئر, ٹینشن 30 ڈگری ہے, فیل کتنی ہو رہی ہے 35. ایک تو یہ ہے, یہ بھی حماقت ہے اتنی فیل آپ کو, آپ کی باڈی میں کچھ گڑبڑ ہوگی نا, اس کا مطلب ہے یار کیا ہو گیا, پتہ نہیں کس اسٹائل میں بیٹھے ہیں آپ لوگ. تو اب تو صبح صبح ناشتہ کر کے آئے ہیں نا آپ لوگ. ایک درجہ یہ ہے کہ ہے 30, محسوس کتنی ہو رہی ہے 35. ایک درجہ یہ ہے کہ ہے 30 اور محسوس بھی کتنی ہو رہی ہے 30 ہی ہو رہی ہے. ایک درجہ یہ بہت ہی عجیب ہے, وہ یہ کہ ٹیمپریچر 0 سے بھی کم ہے, یعنی ٹیمپریچر ہے ہی نہیں, -30 ہے اور محسوس +30 ہو رہا ہے. یعنی سردی لگنی چاہیے, مائنس میں ٹیمپریچر چل رہا ہے, ٹیمپریچر کا کوئی سبب موجود نہیں ہے, ڈیپ فریزر میں بیٹھا ہوا ہے پھر بھی گرمی لگ رہی ہے. تو یہ تو پاگل پنے کی انتہا ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ تو لگ رہا ہے کوئی اور ہی مخلوق ہے, یہ انسان کا بچہ نہیں ہے. ابھی پتہ ہے کیا ہے, اب یہاں میں نے جو مثال دی ہے نا اس پہ فٹ کریں اس کو. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو جو پریشانیاں ہیں 30 ڈگری ہیں, محسوس کتنی ہو رہی ہیں 35. یہ بھی حماقت ہے یا نہیں ہے؟ جتنی ٹینشن ہونی چاہیے اس سے ڈبل ہو رہی ہے, 30 کے بجائے 60 ہو رہی ہے. چھوٹا سا غم ہے, محسوس کیا ہو رہا ہے بہت زیادہ. پاگل پن ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو بول لو کہ پاگل پن ہے. ایک یہ ہے کہ ٹینشن 30 ہے اور محسوس بھی کتنی ہو رہی ہے 30 ہی محسوس ہو رہی ہے. یہ نارمل آدمی کو ہو سکتا ہے.
ایک یہ ہے کہ ٹینشن ہے ہی نہیں, خوشیاں ہی خوشیاں ہیں, محسوس ٹینشن ہو رہی ہے. ابے کیا ہو گیا, زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی ہے, محسوس کیا ہو رہی ہے, اسٹریس میں جا رہا ہے. اوپر کی سیٹنگ پریشانیوں کی وجہ سے آؤٹ ہو رہی ہے, حالانکہ ہے وہ خوشیوں میں. 99% لوگ اس زمانے میں اس لیول پہ ہیں, اس کیٹیگری میں ہیں. خوش ہونے کا موقع تھا, شکر کا موقع تھا, نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں, محسوس کیا ہو رہا ہے ان کو, ٹینشن محسوس ہو رہی ہے. تو اب ہوگا کیا؟ تو یہ مذہب کا ٹاپک اس لیے ہے کہ یہ ہے ناشکری, جس کی بیس پہ آپ کو پریشانی ہو رہی ہے. اور ناشکری کس کا ٹاپک ہے بھائی؟ یہ تو مذہب کا ٹاپک ہے نا, شکر گزار بنانا یا ناشکرا. شیطان شکر گزار تھا کہ ناشکرا تھا؟ ناشکرا تھا. ٹینشن میں گیا کہ نہیں گیا؟ جب ناشکری ہوتی ہے تو ٹینشنیں ہوتی ہیں. ٹینشن میں گیا, ابے میں آگ کا بنا ہوا, یہی باتیں کر رہا تھا نا, میں آگ کا بنا ہوا, یہ مٹی کے بنے ہوئے, میں ان کو سجدہ کیوں کروں. سخت قسم کی ڈپریشن میں تھا شیطان اس وقت, حالانکہ خوش ہونے کا موقع تھا. یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا موقع نہیں تھا. خوش کیوں ہوتا؟ اللہ کی نعمتوں کو سوچتا کہ آگ سے بنایا مجھے کس نے؟ اللہ نے بنایا. مجھے اتنا اونچا مرتبہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. مجھے تو اللہ گدھا گھوڑا بھی بنا سکتا تھا, کتا اور خنزیر بھی بنا سکتا تھا. تو میرے رب نے مجھ پر احسان کر کے ایک کتے گدھے گھوڑوں سے اعلیٰ مخلوق بنا دیا. تو شکر کا موقع تھا یا نہیں تھا؟ اس سے پتہ چلتا ہے ٹینشن ہمیشہ ناشکری سے پیدا ہوتی ہے, شکر سے ٹینشن ریلیز ہوتی ہے. ٹینشن بولتے کیوں نہیں ختم ہوتی ہے. شیطان الٹا سوچ رہا تھا, اتنی ٹینشن میں آئے, بولے یہ کیا یار, ہاؤ از اٹ پاسبل, یہ کیسے ممکن ہے کہ میں مٹی کی بنی ہوئی مخلوق کو سجدہ کروں. اور یاد رکھو, مجھے ایک بات بتاؤ, ٹینشن میں صحیح فیصلے ہوتے ہیں یا غلط فیصلے ہوتے ہیں؟ ٹینشن میں کبھی کسی کو دیکھا صحیح فیصلہ کرتے ہوئے؟ غصے میں آئے اور ایک دم صحیح فیصلہ کر دیا اس نے. طلاقیں خوشی میں ہوتی ہیں, غصے میں ہوتی ہیں؟ غصے میں ہوتی ہیں. پھر بعد میں 99% لوگ پچھتاتے ہیں, اور بہت سے لوگ طلاقیں دے کے غلط کام کرتے ہیں. ٹینشن میں طلاق دی, غلط کام کیا, پھر 3 طلاقوں کے ایک ہونے کا فتویٰ لے کے اس سے بھی زیادہ غلط کام کر لیا. ساری زندگی حرام کاری میں مبتلا رہتے ہیں, سمجھتے ہو؟ اور دعویٰ یہ کرتے ہیں ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, اور جب ان کو قرآن و حدیث کے دلائل دیے جائیں تو کہتے ہیں اختلافی مسئلہ ہے. جہاں سے راستہ ملے گا وہاں کیا کرے گا؟ بھاگے گا. پھر جب ان کو بتایا جائے جنہوں نے کہا اختلافی ہے وہ اختلافی ہے نہیں, اجماعی ہے, پھر کہتے ہیں بھائی ہم تو مفتیوں کے قول کے پابند ہیں, ہمیں تو ایک مفتی نے فتویٰ دیا ہے. آخرت کی عدالت جو لگے گی نا, اس میں طبیعت سے چترول لگ جائیں گے. ہمارا کام بتانا ہے, منوانا نہیں ہے. طلاقیں دیتے کہ بیویوں کو جو رکھتے ہو نا اہل حدیث سے فتویٰ لے کے, بیوی حلال نہیں ہوتی اس سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ زبان پہ قابو رکھا کرو, غصے میں اپنے آپ پہ کنٹرول کیا. بچے کی جب شادی ہو نا, شادی سے پہلے بتا دو طلاق کا لفظ زبان سے مذاق میں بھی نکالا تھپڑ آئے گا, اس کو پہلے بتا دو. سر پھاڑ دیا نا, اس کی تلافی ہو سکتی ہے, ٹانکے لگ جائیں گے, جڑ جائے گا دوبارہ. میں نے بہت سے لوگ دیکھے ان کا سر کھل گیا تھا, ڈاکٹروں نے ایلفی سے جوڑ دیا. وہ ایو کلینک میں ایک آدمی کی ٹانگ کٹ کے الگ ہو گئی تھی. ایو کلینک کے سینئر ڈاکٹر تھے, اللہ مغفرت کرے, انتقال ہو گیا, انہوں نے پوری ٹانگ جوڑ دی, دوبارہ پوری کٹ کے الگ ہو گئی تھی. تو میاں بیوی ایک دوسرے کا سر پھوڑ دیں, ایو کلینک میں امکان ہے کہ ایلفی سے یا سمت بانڈ سے جوڑ دیں وہ, لیکن طلاقیں دینے کے بعد ایو کلینک میں رشتہ دوبارہ
نہیں جڑتا. لوگ کہتے ہیں اے او کلینک کیا ہے, کراچی سے باہر والوں, اے او کلینک جو ہے ہڈیوں کا ایک بہت بہترین ہاسپٹل ہے جہاں ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جوڑی جاتی ہیں. تو ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ سکتی ہے, 3 طلاقوں کے بعد ٹوٹا ہوا رشتہ بولو نہیں جڑ سکتا. تو میں وہ مثال دے رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ٹینشن پہ بیان کرتے ہیں. یہ کس کا ٹاپک ہے بھائی؟ نفسیاتی ڈاکٹروں کا. تو 2 چیزیں ہیں. نمبر 1, یہ نفسیاتی ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے, میں مانتا ہوں, وہ تو پڑھے ہی یہی ہیں, لیکن پہلے یہ کس کا ٹاپک ہے؟ مذہب کا. کیونکہ آج ٹیمپریچر 0 سے نیچے گیا ہوا ہے اور آپ کو گرمی لگ رہی ہے, اس کا مطلب آپ کی اوپر کی کھوپڑی سیٹ نہیں ہے. تو شکر کی تمام چیزیں, تمام قسم کی نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں اور آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے, اس کا مطلب آپ ناشکرے ہو. اس ناشکری کی وجہ سے جو آپ کو ٹینشن ہوگی, اس ٹینشن میں ثواب نہیں ملے گا بلکہ آپ کو گناہ ملے گا. دنیا سے بھی گئے اور آخرت سے بھی گئے. آج جو لوگ پریشان ہیں نا, میں پریشان, فلانا پریشان, ڈمکانا پریشان, وہ سمجھتا ہے میں پریشانیوں میں میری زندگی گزر رہی ہے تو بہت ثواب مل رہا ہے. بالکل بھی نہیں مل رہا آپ کو. آپ کو خوش ہونا تھا, اللہ کہے گا میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی تھی, کم بخت تجھے تو خوشی بھری زندگی دی تھی, تو ناشکرا ہے. تو یہ دیکھ رہا ہے مجھے کیا کیا نہیں ملا, یہ نہیں دیکھ رہا کہ کیا کیا ملا ہوا ہے. بتاؤ شیطان جو ٹینشن میں آیا تھا, پہلے بتاؤ شیطان ٹینشن میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ جب اللہ میاں نے کہا آدم کو سجدہ کرو, ایک دم غصے میں بھی آیا, ٹینشن میں بھی آیا, تو کیا اس ٹینشن میں شیطان کے گناہ معاف ہونا شروع ہو گئے؟ بھائی حدیث میں آتا ہے مسلمان کو کوئی بھی غم, کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے, اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, ہے نا حدیث میں. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو بھی گناہ معاف ہوتا ہے. تو بڑے بڑے غموں میں تو بڑے بڑے گناہ معاف ہوتے ہوں گے. یہاں تک کہ نبی نے فرمایا ایک شخص جنت میں جائے گا, وہ یہ دیکھے گا میرے اعمال میں اتنی زیادہ نیکیاں, میری نیکیوں کا پلڑا اتنا بھاری. وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ میں نے تو نہ تہجد پڑھی, نہ کوئی بہت زیادہ عبادت کی, میرے اعمال میں اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئیں, اتنا اچھا میں کیسے بن گیا؟ اللہ کہے گا تجھے فلاں موقع پہ غم پہنچا, تو نے صبر کیا, فلاں موقع پہ غم پہنچا, ناشکری نہیں کی, تو نے صبر کیا. تو وہ جو تو نے غموں میں صبر کیا ہے نا, وہ سارے غم اور صبر میں نے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیے. تو اس کو سمجھ رہا تھا کوئی نیکی نہیں ہے, لیکن اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑی نیکی تھی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی ٹینشن ہو, پریشانی ہو, اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں, آخرت میں ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں. کیوں بھائی رفیع بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اب سمجھو یہ وہ والی ٹینشن ہے جو حقیقت میں ہو, اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ غلط بات پہ غم زدہ ہو گئے نا, غلط بات پہ. آج کل زیادہ تر غم کس پہ ہو رہا ہے؟ غم کی چیز ہے نہیں, سبب ہے نہیں, ایم ہی تقریریں سن کے غم زدہ ہو رہا ہے. غریب ہو ایسے ہو تم, غریب ہو فلانے ہو تم, غریب ہو ڈمکانے ہو تم. تو غریب ہے, غربت دور نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے بزنس کی فضیلت زیادہ بیان کی ہے. اسلام میں بزنس کی فضیلت ملازمت سے کئی گنا زیادہ ہے, تجارت کی فضیلت, یہ ایک حقیقت ہے. نبی نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. تجارت کی فضیلت پر میرا 2 گھنٹے کا بیان ہے, اس میں صرف قرآنی آیات اور احادیث جو تجارت اور بزنس کی فضیلت پر ہیں وہ میں نے بیان کی ہیں. تو اسلام پہلے سے قائل ہے کہ ملازمت پہ ترجیح کس کو دو؟ کاروبار پہ. پہلے ٹماٹر بیچ لو, اپنا بزنس ہونا چاہیے. اس کے تو علماء پہلے سے قائل ہیں
لیکن ہر شخص اس میں کامیاب نہیں ہوگا, کیونکہ بزنس کو رن کرنے کے لیے بھی آپ کو ملازم چاہیے. سارے ہی بزنس کریں گے تو آپ کا بزنس چلے گا کہاں؟ کتنی ایک کامن سینس کی بات ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے فیکٹری لگا لی, بہت بڑا بزنس کر رہے ہیں, تو اس کے لیے بھی تو ملازمین چاہیے آپ کو, چوکیدار بھی چاہیے آپ کو اس کے لیے. اب آپ چوکیداروں کو گالیاں دینا شروع کر دو, آپ کمپنی کے جو امپلائیز ہیں ان کو گالیاں دینا شروع کر دو, تو یہ تو اس کی علامت ہے کہ بالکل سینس لیس باتیں کر رہے ہو آپ. قرآن نے یہ مسئلہ حل کر دیا. اللہ فرماتے ہیں کسی کو بہت پیسہ دوں گا, کسی کو غریب رکھوں گا, لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا سورہ زخرف میں, تاکہ بعض کو ملازم بنا کے رکھیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا نہیں پیسہ کما سکتی, یہ اللہ کا نظام ہے, کوشش کے باوجود نہیں کما پائے گی. تو اس میں پھر یہ ہے کہ مالدار اللہ کا شکر ادا کرے, غریبوں کا خیال کرے, اور غریب اللہ کی تقدیر پہ صبر کرے. ہاں, وہ غریب جو اپنی حماقتوں کی وجہ سے, سستی کاہلی کی وجہ سے غریب ہو, وہ تو شریعت کی نظر میں بھی برا ہے. خیر, تو ایک ٹینشن وہ ہے. اب میں مثالوں سے بات سمجھا رہا تھا. اب دیکھو, شیطان کو ٹھیک ٹھاک ٹینشن ہوئی تھی, اسٹریس میں گیا تھا. اللہ میاں نے کہا آدم کو سجدہ کرو. اتنی ٹینشن ہوئی ہے شیطان کو کہ اس زمانے میں اگر کوئی نفسیاتی ڈاکٹر ہوتے جنات میں یا کوئی چڑیلوں میں, تو شیطان سب سے پہلے ان کی کلینک میں جاتا. کہتا ہے کوئی نیند کی بہت ہی پاورفل قسم کی گولیاں مجھے چاہیے, اللہ میاں نے ایسا آرڈر کر دیا ہے جو میرے لیے عمل کرنا بالکل بھی پاسبل نہیں, میرے درجے کو گھٹایا جا رہا ہے. سوچو, اب اتنی ٹینشن, جب اتنی ڈپریشن میں گیا, اتنی تکلیف میں گیا, تو شیطان کے تو سارے گناہ جھڑ جانے چاہیے تھے. کیا خیال ہے بھائی؟ ٹینشن سے گناہ معاف ہوتے ہیں, ایک کانٹے سے معاف ہوتے ہیں. شیطان کو تو پورے چھرے گھونپ دیے تھے کسی نے, گویا دل پہ آرے چلے ہیں شیطان کے. کہتے ہیں نا میرے دل پہ آرے چلے ہیں, اتنا غم پہنچا. لوگ کہتے ہیں نا یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کی والی کہیں اور شادی کر لے. پھر دل پہ کیا چلتے ہیں؟ ماں ناراض ہو جائے, آج تک نہیں میں نے دیکھا کسی نوجوان کے دل پہ آرے چلے ہوں, ڈپریشن میں گیا ہو. باپ ناراض ہو جائے, میں نے نہیں سنا کوئی نوجوان کے دل پہ آرے چل گئے کہ آج میرے ابا ناراض ہو گئے. آرے جب ہی چلتے ہیں, ہونی آپ کی تھی, ہو اس کی گئی, اس کے بچے آپ کو ماموں کہنا شروع کر دیں. پھر دل پہ کیا چلتے ہیں؟ آرے. تو شیطان کے دل پہ کیا چل رہے تھے بھائی؟ آرے چل رہے تھے. کوئی کاٹ رہا تھا اس کو, کتنا غم کتنا غم کتنا غم. اس غم میں پہلی بات شیطان کو ثواب نہیں مل رہا تھا اور گناہ مل رہا تھا, ایک بات. نمبر 2, اس غم میں شیطان کو نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں مل رہا تھا بلکہ گناہ مل رہا تھا. دوسرا نقصان اس ٹینشن کا, یہ میں اس ٹینشن کے نقصانات بتا رہا ہوں جو غلط ہوتی ہے, جو ہونی نہیں چاہیے. موقع شکر کا ہو اور آپ جا کس میں رہے ہو؟ ٹینشن میں. پھر میں بتاؤں گا آج بھی یہی ہو رہا ہے مارکیٹ میں. مارکیٹ میں جو آج ٹینشن چل رہی ہے نا, وہ یہی والی چل رہی ہے, اور اس میں پھر وہی کچھ ہو رہا ہے جو شیطان کر رہا تھا. کیونکہ اس ٹینشن کے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں, جو بنائی بھی ٹینشن ہوتی ہے. تو پہلا کام, شیطان کو اس ٹینشن میں ثواب نہیں مل رہا تھا. دوسری بات, چلو ثواب نہ ملے, گناہ بھی تو نہ ملے, بلکہ الٹا کیا مل رہا تھا؟ گناہ مل رہا تھا. تیسری بات, اس ٹینشن میں فیصلے صحیح نہیں ہو رہے تھے شیطان سے. بعض دفعہ آدمی ٹینشن میں صحیح فیصلے کر لیتا ہے, جب تک اسٹریس نہیں ہوتی فیصلہ نہیں کر پاتا. جب کوئی مصیبت آتی ہے تو صحیح فیصلہ کر لیتا ہے. بھائی ایک بچہ پڑھ نہیں رہا ہے, امتحان میں فیل ہو رہا ہے, وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں نے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا, یہ فیصلہ نہیں ہو رہا. لیکن جب فیل ہو گیا اور دیکھا کہ بے عزتی ہو رہی ہے, اور بے عزتی ہو اتنی رہی ہے فیل ڈبل ہو رہی ہے, تو وہ اس ٹینشن میں درست فیصلہ کر لیتا ہے کہ آئندہ میں نے بولو پڑھنا ہے, اب میں محنت کروں گا. بہت سے لوگ اس طرح سدھرے ہیں. اس کی آواز تو تیز کرو بھائی. بہت سے لوگوں کو اللہ نے اس طرح کوئی مصیبت آئی ان کے اوپر اور وہ انسان کے بچے بن گئے. وہ کیا بن گئے؟ انسان کے بچے.
جو مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ چل رہے ہیں. ہمارے حضرت کا قول ہے کہ انسان کا بچہ مارکیٹ میں آپ کو اتنے آرام سے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اپنا جانشین بنانا تھا کسی کو. ہوتا ہے نا گدی نشین جانشین کے. میرے بعد اصلاح امت جو ہے, جو لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں, ان کا نظام کون سنبھالے گا؟ اس کو عرف میں گدی نشین کہا. آج کل تو یہ گدی نشین برے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. جاہل پیر جو نائب بنا کے جاتے ہیں نا عامل لوگ, ان کو گدی نشین کہتے ہیں. لیکن اصل میں تو اس کا تصور ٹھیک تھا نا. جیسے عبداللہ بن مسعود کے گدی نشین علقمہ تھے, علقمہ کے گدی نشین ابراہیم نخعی تھے, ان کے حماد الکوفی تھے, ان کے امام حنیفہ تھے. تو یہ علمی گدی ہو گئی. ایک ہوتی ہے روحانی گدی, کہ کوئی بزرگ ہیں جن کو سے اللہ ہدایت کا کام لے رہا ہے, بہت سے لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے. ان کو یہ ہوتا ہے کہ میں دنیا سے چلا گیا تو میرا نظام سنبھالے گا کون؟ تو وہ کسی کو اپنا نائب بناتے ہیں. تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو خیال ہوتا تھا کہ میں اپنا نائب تو کسی کو بناؤں, سارے کام اس کے حوالے کروں. اب میں بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں تو کون نائب ہو؟ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے بہت تلاش کیا علماء میں, صلحاء میں, نیک لوگوں میں, کسی کو اپنا جانشین بناؤں. بہت آزمایا. خیال ہوتا تھا بھائی یہ بندہ اس قابل ہے کہ اس کو اپنا جانشین بنایا جائے. اس کو پرکھتے تھے بہت, اور پھر ان کا معیار بہت اونچا تھا. فرماتے پھر ایک شعر پڑھتے تھے جس کا مفہوم یہ, کئی سال ہو گئے نا, 10-15 سال. پھر کہتے تھے کہ انسان کا بچہ تلاش کرنا بہت, یہ ان کی رائے تھی, بہت مشکل ہے, بہت مشکل. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ باقی سارے معاذ اللہ گدھے کے بچے ہیں. میرے بیان کو لوگ الٹا بھی لے جاتے ہیں نا کہ اس کا مطلب یہ سارے کیا بیٹھے ہوئے ہیں. اصل میں ان کا معیار انسانیت کا بہت, بولو, اونچا تھا. جیسے ایک مسٹر کراچی ہوگا تو اس کی جو صحت ہے اس کا معیار کیا ہوگا؟ بہت اونچا ہوگا. اور ایک نارمل آدمی کی صحت کا معیار اتنا ہے, بس لپڈ پروفائل کا جو ٹیسٹ ہے وہ کیا ہو, وہ کلیئر آ جائے. تو ہر آدمی کا معیار دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. تو ہمارے حضرت کا معیار, کیونکہ خود بہت پرہیزگار تھے, تو معیار ان کا ایسے ہی اونچا تھا. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ چراغ لے کے تلاش کرو گے نا. ان کے تجربے کے بعد انہوں نے کہا انسان کا بچہ ملنا بہت مشکل. کوئی نیک ہوتا ہے اوپر سے فارغ ہوتا ہے, کوئی نیک ہوتا ہے مگر ادھر سے کیا ہوتا ہے؟ فارغ. کوئی ادھر سے بھی ذہین ہوتا ہے, نیک بھی ہوتا ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا شروع کر دیتا ہے. وہ حقیقت میں ذہین ہوتا نہیں ہے. یاد رکھو, جو بھی ذہین آدمی ہوگا نا وہ اپنے آپ کو عقل کل کبھی بھی نہیں سمجھے گا. دنیا میں ہمیشہ بے وقوف لوگ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں. یہ بے وقوفوں کا کام ہے. تکبر اور خود پسندی یہ بے وقوفوں کی بیماریاں ہیں, یہ عقل مندوں کی بیماریاں نہیں ہیں. تکبر ہوتا ہے نا, پیسہ آ گیا ایک دم اپنی اوقات بھول گیا, یا کسی سے کبھی مشورہ ہی نہیں لیتا, سمجھتا ہے کہ جو مجھے اللہ نے عقل دی ہے کسی اور کو نہیں دی ہے. اٹ مینس کہ یہ پرلے درجے کا احمق اور بے وقوف ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, عقل بچوں میں کم ہوتی ہے, بچوں میں زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے نا بچوں میں. تو بچوں میں خود پسندی بھی ہوتی ہے. بچے کے سامنے دوسرے بچے کی تعریف کریں اس کو غصہ آتا ہے. بچوں میں تکبر بھی ہوتا ہے بہت جلدی, ذرا سی بات پہ دوسرے بچوں کے سامنے اترانے لگتے ہیں, شو مارنے لگتے ہیں. لیکن جب میچور ہوتے ہیں, سمجھدار ہو جاتے ہیں, تو یہ چھچور پنا چھوڑ دیتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ انسان کا بچہ تلاش کرنا کیا ہے؟ بہت مشکل. تو پھر مفتی رشید احمد صاحب نے نائب بنایا بہت طویل عرصے کے بعد, جو ہمارے شیخ ہیں اس وقت حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب. اور پھر ان پہ ایک پوری ایک کتابچہ لکھا کہ ان کو جو میں نے نائب بنایا ہے, میں نے ایسے ایسے طریقوں سے ان کو آزمایا ہے کہ خانقاہوں میں اس آزمائش کا تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ایسے طریقوں سے ان کو آزمایا ہے. 3 چیزیں بزرگ بننے کے لیے ضروری ہوتی ہیں, خوب سمجھ لو. یہ جو آج کل ہر پاگل سے پاگل بزرگ بنا پھر رہا ہے نا, پھونکوں والا اور چڑیلوں والا,
اٹ از ناٹ بزرگ. نیک بننے کے لیے بزرگ نیک ایک ہی چیز ہے. بزرگ کوئی الگ سی اخلاقی مخلوق نہیں ہوتی. 3 چیزیں باطنی صفات. ظاہری طور پر تو ہر گناہ سے بچنا ضروری ہے, یہ میرا ٹاپک نہ رہ جائے کہیں, وہ میں پھر اس پہ رپورٹ بعد میں پیش کروں گا. ابھی تو ہم دوبارہ شیطان کی طرف آ رہے ہیں. ایک حب جاہ نہ ہو. حب جاہ کا مطلب شہرت کا بھوکا, بڑا بننے کا شوق, ہر جگہ یہ کہ میری ٹانگ اونچی رہے. جس میں یہ ہے وہ انسان کا بچہ ہی نہیں ہے. وہ اس کے اندر جراثیم کون سے والے ہیں؟ شیطان والے. نمبر 2, حب مال نہ ہو, پیسوں کا بھوکا نہ ہو. بعض لوگ پیسے کے بھوکے نہیں ہوتے, شہرت اور عزت کے بہت بھوکے ہوتے ہیں. بعض عزت اور شہرت کے بھوکے نہیں ہوتے, پیسوں کے لالچی ہوتے ہیں. وہ عزت بیچ کے پیسہ کماتے ہیں, کہتے ہیں عزت جائے پیسہ نہ جائے. یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے. اور تیسری چیز ہے حب باہ, ٹھرکی, عورت کے ٹھرکی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ 3 قسم کی ٹھڑک مارکیٹ میں بہت چل رہی ہے. عورت کی ٹھڑک کیا ہوتی ہے؟ بندے کا فون آیا 2 منٹ میں نمٹا دیا. کسی خاتون کا فون آیا, ذرا آواز اچھی ہے, فون پہ چپک گیا. اور یہ ان لوگوں میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے جو مشہور ہوتے ہیں, کیونکہ ان سے عورتوں کا واسطہ بہت ہوتا ہے. عام آدمی کو اتنا واسطہ نہیں پڑتا. تو ایسے مذہبی اسکالرز بھی ہیں کہ انٹی کو سمجھاتے سمجھاتے اس کے گھر تک پہنچ گئے. بہت ہیں. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہوتے نیک ہیں لیکن عورت کے فتنے میں آ کے بگڑ جاتے ہیں. کچھ ہوتے ہی فراڈی ہیں شروع سے. بعض دفعہ بندہ نیک ہوتا ہے لیکن وہ عورت کے فتنے میں پڑ کے برباد کر دیتا ہے اپنے آپ کو. ایسے لوگ بھی ہیں. اور کچھ ہوتے ہی 2 نمبر ہیں شروع سے ہی. تو جو ان چیزوں سے بچ گیا تو تصوف کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ اس میں حب باہ بولو نہیں. ایک ہوتا ہے قوت باہ, ایک ہوتی ہے حب باہ. دونوں میں کیا ہے؟ ابے کیا ہو گیا؟ فرق ہے. قوت باہ تو مردانگی کو بولتے ہیں, وہ تو پیغمبروں میں بہت ہوتی ہے. ایک پیغمبر میں 40 مردوں کے برابر قوت ہوتی ہے. تو یہ تو مرد کی مردانگی ہے. ایک ہے حب باہ, ہوس. اندر کچھ بھی نہیں ہے, گٹکے کھا کھا کے تباہ ہو گیا ہے. ٹھڑک اتنی ہے کہ انٹی ایک گلی کے ایک کونے سے گھسے گی نا, تو جب تک اس کو دوسرے کونے سے نکال نہیں دیتا نظر نہیں جھکے گی اس کی. آپ دیکھ لو کراچی کے گٹکے والوں کو. صحت کا یہ عالم ہوگا کہ قمیض اتاریں تو پوری پسلیاں آپ گن سکتے ہیں باہر سے. ایکس رے رپورٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. الٹرا ساؤنڈ کے لیے کہ ڈاکٹر نے بولا ضرورت نہیں ہے, یہاں سے پتا نظر آ رہا ہے ہمیں. ٹھیک ہے نا. گٹھکوں کا دیکھو, کوئی نیچرلی اگر کوئی لڑکا باریک ہے نا تو اس پہ طنز مت سمجھو, کیونکہ یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی وہ ہے. کچھ باریک ہوتے ہیں, کچھ کیا ہوتے ہیں. میں تو گٹکا نہیں کھاتا تھا لیکن میں بہت باریک تھا. یہ تو میں 2013 میں تھوڑا سا موٹا ہوا ہوں. شادیوں کی برکت کہہ لو یا کیا کہہ لو, واللہ عالم. ان کو پتا ہے میں کتنا باریک سا ہوتا تھا. 2013 سے پہلے میری یہی پوزیشن تھی جو میں بیان کر رہا ہوں. لیکن وہ باریکی صحت کی کمزوری کی وجہ سے نہیں تھی, وہ نیچرلی دبلا پتلا. کیونکہ صحت تو پہلے اب سے زیادہ اچھی تھی اس وقت. ہم بھاگتے تھے, پکڑائی میں نہیں آتے تھے. تو پہلے زیادہ اچھی صحت تھی جب دبلے تھے. تو ایک دبلا یا ایک موٹا وہ ہوتا ہے جو نیچرلی اللہ نے کسی کو موٹا بنایا, کسی کو کیا بنایا. یعنی میں اتنا باریک تھا کہ جب میں نے دوسری شادی کی تو بڑے ہنگامے ہوئے خاندان میں. تو ہمارے استاذ نے پوچھا کہ تمہارا وزن کتنا ہے. مجھے یاد ہے میں نے کہا 50 کلو. انہوں نے کہا کام 90 کلو کا کیا ہے تم نے. ویٹ تمہارا 50 کلو ہے اور کام تم نے کون سا کر لیا؟ 90 کلو والا کر لیا. جب میں نے دوسری کی تھی تو وہ بڑی بحثیں بہت چلتی تھی. ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا تو میری پنڈلی نظر آ رہی تھی بہت ہی باریک سی. ہمارے استاذ کی عادت تھی مزاح کرنے کی. انہوں نے کہا بھائی یہ پنڈلی نیچے کرو یار, باتیں 2 4 شادیوں کی چل رہی ہیں اور یہ پنڈلی جو ہے نا آپ کی یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا. تو ایک تو باریک جو
کوئی بائی نیچر ہو. لیکن جو گٹکوں والا باریک ہے نا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. بعض لڑکے گٹکے کھا کھا کے, پان گٹکے سگریٹ, ہمارے ایک دوست سگریٹ صبح و شام پیتے تھے. ہم سوئمنگ پول گئے سوئمنگ کے لیے, 2002 یا 2003 کی بات ہوگی. اب ہم سوئمنگ کر رہے ہیں, وہ بیچارہ یہاں سے وہاں جائے تو اس کا سانس ہی پھول جائے, اور حالت بھی ایسی کہ باریک ہو گیا. تو پھر خود ہی کہتا ہے بھائی, میں نے کہا کہ یار اچھا شادی بہت کرتا تھا, شادی کرا دو مفتی صاحب, شادی کرا دو. پھر ایک دن خود ہی کہنے لگا, مفتی صاحب آج جو میں نے اپنا اسٹیمنا چیک کیا نا سوئمنگ میں, اپنے بارے میں کہہ رہا تھا, تو مجھے لگتا ہے دھواں ہی نکلے گا. سمجھ رہے, مجھے لگتا ہے اب کیا ہوگا, دھواں ہی نکلے گا. بیچارہ یہاں سے وہاں جاتا, اس کا سانس پھول جاتا. تو صحت کراچی کے جو گٹکے والے لڑکے ہیں ان کی یہ ہے, اور باتیں کون سی ہیں, 4 شادیوں کی. تو یہ صحت نہیں ہے, یہ جذبہ نہیں ہے, اٹ از کالڈ ٹھرک. اب میں اور کون سا مہذب لفظ استعمال کروں اس کے لیے, کیا خیال ہے بھائی, یہ کیا کہلاتا ہے؟ ایسے جیسے بھوک لگ نہیں رہی اور کھا 6 پراٹھے رہے, تو یہ ہوس ہے. ایک تو ہے نا شدید بھوک لگ رہی ہے, پوری دیکھ کھا گیا, یہ تو طاقت اور قوت کی بھائی, جگر اور میدا بہت مضبوط ہے بھائی, 1-2 پراٹھوں سے پیٹ ہی نہیں بھرتا. ایک ہے بھوک ٹکے گی نہیں ہے, کھاتا ایسے جیسے صدیوں کا بھوکا ہے. تو یہ اٹ از کالڈ, اب آپ لوگ بھی سیکھ جائیں نا, یہ کیا ہے, یہ ٹھرک ہے, یہ صحت نہیں ہے. تو جو عورت کی ٹھرک ہوتی ہے نا, بعض لوگوں کو کہیں سے بھی بس دوستیاں فیس بک پہ بھی, اور پوری رات بیٹھے رہتے ہیں فیس بک پہ دوستیاں لگانے میں لڑکیوں سے. یہ عمل کہلاتا ہے حب باہ. سمجھ رہے ہو, باہ کی ٹھرک ہے. تو یہ 3 چیزیں انسان کو غیر اخلاقی بنا دیتی ہیں. شہرت کی بھوک کا بھوکا ہو, پیسوں کا لالچی ہو, عورت کا ٹھرکی ہو, فرق ہی نہیں کرتا کہ ہر جگہ اسی میں لگا رہتا ہے بس. تو یہ بعض دفعہ کسی میں 3 بیماریاں ہوتی ہیں, بعض دفعہ 2 بیماریاں ہوتی ہیں, بعض دفعہ ایک ہی بڑی خطرناک ہوتی ہے. تو شیطان جو تھا نا, شیطان, اس میں نہ مال کی محبت تھی نہ عورت کی ٹھرک تھی, اس میں ایک ہی بیماری اتنی خطرناک تھی جو 2 کے قائم مقام ہے. وہ کیا ہے, حب جاہ, تکبر, کہ سب سے زیادہ عزت میری ہونی چاہیے. سمجھتے ہو گے نہیں, اللہ کے دربار میں میں ہوں بھائی, میں سب سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ پرسن کون ہوں, اللہ کے لیے میں ہوں. یہ آدم کیوں آیا بعد میں, اس کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو یہ تصوف میں جس میں 3 چیزیں نہیں ہوں گی, یعنی شیخ کا خیال ہوتا ہے کہ یہ 3 چیزیں نہیں ہیں, تو ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ نیک آدمی ہے. ہمارے ہاں آج کل نیک کی ڈیفینیشن یہ رہی نہیں ہے. ہمارے یہاں نیک کی ڈیفینیشن تو جھاڑ پھونک اور پھونکو والا اور جن چڑیل بھوت بھگانا, اور بہت زیادہ دیکھ لیا تو کوئی بہت عبادت کر رہا ہے. عبادت بھی اس کا ایک حصہ ہے, لیکن آپ عبادت بہت کر رہے ہو اور دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں آپ کے دل میں. مال کی محبت ہے, دنیا کی محبت کے گٹر جب ابلتے ہیں تو مال کی محبت پیدا ہوتی ہے اور جاہ کی محبت. ان 2 چیزوں کا مجموعہ دنیا کی محبت کہلاتا ہے. یعنی حب مال, حب جاہ اور حب باہ, یہ 3 چیزوں کا مجموعہ کو ہم ان شارٹ کیا کہتے ہیں, حب دنیا, دنیا کی محبت. حالانکہ مسافر خانہ ہے, اس سے کیوں اتنی محبت کر رہے ہو بھائی, کیوں لفٹ کرا رہے ہو اس کو اتنا؟ تو یہ 3 چیزیں جس میں ہوتی ہیں وہ اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہے. بعض میں 2 ہوتی ہیں, بعض میں ایک ہی بہت خطرناک ہوتی ہے. تو اب شیطان کا مسئلہ کیا تھا میرے بھائی؟ شیطان ڈپریشن میں گیا, ٹینشن میں گیا. کس بات سے؟ اس بات سے ٹینشن میں گیا کہ اس کو سجدہ میں کیوں کروں, اس کو مجھ سے افضل کیوں بنا لیا. مائک کی آواز ابھی بھی کم ہے, مجھے بڑا چیخنا پڑ رہا ہے اور تیز ہو نہیں رہی میرا خیال ہے. تو اس ٹینشن میں شیطان نے 3 غلطیاں کی ہیں, اس کے 3 سائڈ افیکٹ ہوئے, کیونکہ یہ ٹینشن غلط ہو رہی تھی. پہلا اس کو نقصان یہ ہوا کہ خدا کی ناراضی. پہلا نقصان یہ ہوا کہ ثواب نہیں ملا اس ٹینشن پہ. خود ٹینشن بھی تو ایک مصیبت ہے نا, ایک عذاب ہے.
تو اپنے آپ کو بلا وجہ کے عذاب میں ڈالا اس نے, ٹینشن میں ڈالا. یہ ایک سائڈ افیکٹ. نمبر 2, اس پہ ثواب نہیں ملا اس کو, بلا وجہ کا عذاب. نمبر 2, گناہ ملا اس کو. اور نمبر 3, اس ٹینشن میں فیصلے کیا کیے اس نے, غلط. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اس کو ٹینشن ہوئی وہ جا کے تھوڑا آرام کرتا. اے اللہ ابھی تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, تو نے آدم کے بارے میں حکم دیا کہ میں سجدہ کروں, میں بہت ٹینشن میں اس وقت, تو اے اللہ کل دیکھوں گا اس بارے میں, غور کر کے تجھے بتاؤں گا. بات یہ بھی غلط تھی بھائی, اللہ کا آرڈر فوراً پورا کرو, لیکن ڈیلے کر دیتا. کیا خیال ہے بھائی, ابھی فیصلہ نہیں ہو رہا, ابھی میں بہت غصے میں ہوں. جیسے جو طلاقیں دے دیتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں بھائی لڑائی ہو رہی ہے, بیگم کو بولو ابھی میں بہت غصے میں ہوں. بیگم مانگ بھی رہی ہوتی ہے بعض دفعہ نا, دے دو طلاق دے دو, تو غصے میں دے دیتا ہے. تو اس کو بولو بھائی ابھی میں بہت غصے میں ہوں, اس ٹاپک پہ ہم کل بات کریں گے. گٹکا کھانے چلا, ایسے موقع پہ گٹکا جائز ہے, کچھ تو کھائے نا, ٹائم گزارے باہر جا کے. گٹکے کا علاج ہو جائے گا, تیزاب سے کلیاں کرا دیں گے, ڈیٹول سے کلیاں کرا دیں گے ہم اس کو, طلاق کا علاج نہیں ہوگا. تو اب کیا ہے, فیصلے غلط. وہ غلط فیصلہ شیطان کا کیا تھا, بھائی ریلیکس ہو جا, کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جا, 2 ٹیبلٹ کھا کے سو جا, جب ذرا اسٹریس اور کھچاؤ کم ہوگا پھر فیصلہ کرنا. نا, فیصلے بھی سارے ابھی ہوں گے. وہ فیصلہ کیا ہے, اللہ کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا. تو اس نے کہا کہ اے اللہ, اس شیطان, اس آدم کی وجہ سے میں مردود ہوا نا, تو تو مجھے قیامت تک زندگی دے. میں اس آدم اور اس کی ذریت کو پورا زور لگا دوں گا, جنت میں جانے نہیں دوں گا, کچھ بھی ہو جائے, ایسی کی تیسی. یہ نہیں سوچ رہا بے وقوف کہ اس کا آدم اور اس کی اولاد کو تو نقصان ہوگا, کم بخت تجھے کیا فائدہ ہوگا اس کا, کیا اس پہ تجھے کیا قیامت کے دن کوئی نشان حیدر دیا جائے گا, یا کوئی شیلڈ دی جائے گی تجھے تیری خدمات پہ, یا تیری برادری تجھ سے خوش ہو جائے گی کہ ابا ایسا کام کر کے گئے کہ مزہ آ گیا ہے بھائی, کچھ بھی نہیں ہوگا, بلکہ اس سے تجھے اور نقصان ہوگا. تو ہمیشہ کے لیے اللہ کا دشمن قرار پائے گا, پھر میدان حشر میں تیرا حساب ہوگا, پھر تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کے حوالے کر دیا جائے گا. تو کیوں اتنی بڑی مصیبت مول لے رہا ہے. لیکن ٹینشن جب بنائی ہوئی ہوتی ہے نا, خدا کی طرف سے نہ ہو, آپ کی اپنی بنائی ہوئی ٹینشن ہو, اس میں درست فیصلے نہیں ہوتے. ایک مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور ایک انسان کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں. جو بنائی ہوئی مصیبتیں ہیں ان میں درست فیصلے نہیں ہوتے, بلکہ اس ٹینشن میں جو فیصلہ کرو گے وہ اس سے بڑی ٹینشن کا ذریعہ بنے گا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بہت اہم باتیں, اللہ کرے کسی طرح کھوپڑی شریف میں بیٹھ جائیں. تو الٹا ہی فیصلہ کر لیا اس نے بولا اللہ مجھے مہلت دے دے, اب دیکھ میں یہ شیطان آدم اور اس کی اولاد کے ساتھ کرتا کیا ہوں. اللہ میاں نے کہا جا بھائی, کھلا میدان ہے, میں نے آدم کو بنایا, میں پیغمبروں کو بھیج کے سمجھاتا رہوں گا, جو تیری باتوں میں آئیں گے تجھے فالو کریں گے, لیکن میرے نیک بندے تو ہر طرح کا حربہ استعمال کر لے گا, تیرا حربہ ان کے اوپر نہیں چلے گا. یہ ہے کھلا میدان ہے, میچ ہے, اننگ ہے, جا تو بھی کھیل اور میرے نیک بندے بھی کھیلیں گے تیرے ساتھ. اور یہ مقابلہ اب تک چل رہا ہے اور قیامت تک بولو چلتا رہے.